اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نافرمان اولاد۔ معاشرتی طور پر دیکھیں، ماں باپ عموماً اپنی اولاد سے شکوہ رہتا ہے۔ بہت سے حالات میں یہ شکوہ درست بھی ہوتا ہے اور بہت سے حالات میں سے 100% درست نہیں بھی کہا جا سکتا۔ اصل میں اولاد کو یا بہن بھائیوں کو یا دیگر عزیز و اقارب کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے آدمی کو اپنے رویے، طرز عمل اور اس تربیت پہ بھی توجہ دینی چاہیے جو اس نے اپنی اولاد یا اپنے عزیز و اقارب کے حوالے سے کی ہے، یا جو اس نے زندگی میں طرز عمل ان کے ساتھ اختیار کیا ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ میاں بیوی کے اپنے درمیان بہت زیادہ اختلافات ہوتے ہیں، جن کے پیش نظر اولاد بھی اس کا اثر لیتی ہے، اور وہ جب گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا، فساد، مار کٹائی دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی اسی مزاج کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعد بے بعد لڑنا جھگڑنا، غصہ کرنا، گالیاں نکالنا، اس طرح کے اخلاقی رویے کا مظاہرہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات خاندان کے اندر معاشی حالات کا خراب ہونا، یا جوان بچوں کو باوجود تعلیم کے یا عمر کے اس حصے میں ہونا جہاں ان کو ذرائع روزگار میسر ہو سکیں، کوئی ایسا کام نہ ملنا، یہ ساری چیزیں ان کے اندر فرسٹریشن پیدا کرتی ہیں۔ نتیجے کے طور پہ وہ گھر کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں، ماں یا باپ سے جائز ناجائز توقعات اور مطالبات کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں مل کے ہمارے پیاروں کے اندر ایسا فساد پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کا ذہن ہمہ وقت ناراضگی کا شکار اور بدمزگی پر آمادہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے بھی کوئی اگر ایسے حالات کا شکار ہے تو اس کے لیے ہم ایک ایسا عمل دے رہے ہیں جس کی بجا لانے سے انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا اللہ، یا سمیع ہو، یا ہادی ہو، یا ودود ہو، یہ 4 اسماء حسنی ہیں جو آپ نے روزانہ بعد از فجر اور بعد از عشاء ایک ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اسے پانی پہ دم کر کے وہ پانی ایسے بچے کو یا نافرمان اولاد کو یا جو بھی ایسا بد مزاج فرد ہے اس کو پلائیں۔ ساتھ کوشش کریں کہ چینی پر بھی اسے دم کر لیں اور کھانے کی چیز میں یا شربت میں اس چینی کو مکس کر کے اس کو پلائیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان ساری روحانی امداد کے علاوہ اس چیز کا بھی آپ جائزہ لیں جس کی وجہ سے وہ بچہ نافرمانی یا بدمزگی یا بد مزاجی یا بدتمیزی کا شکار ہوا ہے، وہ کیوں ایسے کرتا ہے، ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں، اور خود بھی اس کی کسی بدتمیزی کے اوپر بہت زیادہ سختی کے ساتھ، غصے کے ساتھ، مار کٹائی سے پیش آنے کی بجائے تحمل، برداشت اور پیار اور سکون سے معاملات کو درست راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ اس ویڈیو کے آخر میں 2 نقوش دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک نقوش فرد کے گلے میں ڈالنے یا اس کے بازو پر باندھنے کے لیے ہے۔ دوسرے نقش کو پانی میں گھول کے اس فرد کو کم از کم ایک نقش کو 7 دن پلائیں، اور ایسے کم از کم 4 نقش آپ ابتدائی طور پر بنا لیں جو آپ نے اس فرد کو جو بدمزگی، بدمزاجی اور فساد کا باعث ہے پلانے ہیں، اور پھر اس کے بعد جس طرح کا اس کا مزاج یا اس کی ڈیولپمنٹ ہو اس کے مطابق مزید بھی آپ نقوش تیار کر کے اس کو پلا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں دین اور دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے اور ہمارے اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔